آپ نے بڑی محنت کی, آپ کی چاہے رائے سے اور اس سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو, لیکن آپ نے بڑی محنت کی ہے. ابھی آپ 68 پہ کھڑے ہیں, تو سر ابھی آپ یہ بتا دیں اب تک کے نتائج سے آپ مطمئن ہیں کہ یہ نمبر صحیح ریفلیکٹ کر رہا ہے جتنا آپ نے اچیو کیا ہے؟ 86 پیپلز پارٹی, 68 آپ, 37 پی ٹی آئی, اور باقی پھر اور بھی ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. اچھا نا وسیم, دیکھیں بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ. ہم نمبر 1 پارٹی کے طور پر اس وقت ہیں شہر میں. میرا کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے, کوئی سویپنگ ریمارکس نہیں دے رہا. میں اپنے اس کاغذ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہیں. میں دعویٰ ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا شو میں, آپ نے بہت پوچھا تھا نمبر, آپ نے کہا میں نمبر نہیں بتاؤں گا. میں نے بتایا تھا کہ ہم بڑی پارٹی, بالکل ایسے ہی. میں نے کہا تھا میں نمبر 1 پارٹی بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ہماری پارٹی, اور یہ ہوا. اب یقین کریں اس وقت تو بہت زیادتی کر رہے ہیں یہ. دیکھیں ہم نمبر 1 پہ ہمیں مانے, نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے, نمبر 3 پہ تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رزلٹ آنا شروع ہوئے, پہلے تو وہ فارم 11 نہیں دے رہے تھے جو پریزائڈنگ افسر لیتا ہے نا, اسی پہ ہم نے بڑی مشکل سے ان سے حاصل کیے, بہت مشکل سے بھگا رہے تھے کہ نہیں جاؤ ایسے لکھ کے لے جاؤ, سائن لیے, منگوٹے لگوائے, شناختی کارڈ نمبر لکھوائے. اس کے بعد جب وہ لے لیے بڑی مشکل سے رات 2-2, 3-3 بجے تک, تو پھر اس کے بعد آر او سے رزلٹ آتا ہے کمپائل ہو کر. صحیح ہے. اب آر او کے پاس ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رزلٹ سارے نہیں نکال رہے. وہ کہہ رہے ڈیلے ہو رہا ہے یا دیر بھی ہوتی ہے. بھائی دیر تو ہو رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے رزلٹ کو کیسے نکل رہے ہیں, ان کے نمبر آگے کیسے جا رہے ہیں, اور باقی نمبر کیسے پیچھے جا رہے ہیں. تیسری بات, آپ یقیناً رزلٹ دیر سے شائع کریں, لیکن جو جیتا ہے اس کو جتائیں, جو ہارا ہے اس کو ہروائیں. میں پری پول ریگنگ کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیورنگ پول ریگنگ کی اس وقت بات نہیں کر رہا. بے شمار شکایتیں ہم نے دی ہوئی ہیں. میں تو آفٹر پول یا پوسٹ پول ریگنگ کی بات کر رہا ہوں. 3 مثالیں دے رہا ہوں اس وقت چھوٹی سی. ایک عیسیٰ نگری کی یو سی ہے, گلشن ٹاؤن کی UC 1, یہاں ہم جیتے ہوئے, ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں سارے کے سارے, اور اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ نکال کر رزلٹ کو اناؤنس کر دیا اور ہمیں ہرا دیا, پی پی کو جتا دیا. تو پی پی کا 1 بڑھ گیا, ہمارا 1 کم ہو گیا. دوسری اورنگی ٹاؤن UC 7, اورنگی ٹاؤن میں 7,494 ووٹ ہیں ہمارے, اور پی 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 چوتھے نمبر پر 1,397, 6,000 کا ڈیفرنس ہے, اور ہمیں ہرا دیا, پی پی کو جتا دیا. UC 8 ماڈل کالونی, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاؤن لگتا ہے غالباً کورنگی. وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر یہ ہوا کہ 5,272 ووٹ ہیں ہمارے رزلٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 2,589 شو کر کے ہمیں ہروا دیا, پی پی کو جتا دیا. اچھا, یہ دھاندلی کون کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے آپ کے موقع؟ ظاہر سی بات ہے, جو آروز کا تقرر تھا الیکشن کمیشن میں, اس پر ہم نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا, اور ہمیشہ کرتے ہیں جب MQM کا زمانہ تھا, جب بھی. لیکن حافظ صاحب اب اس کا کیا کیجئے, مجھے نہیں معلوم آپ اپنے سے پہلے علی زیدی صاحب کو سن پائے نہیں سن پائے. ہمارا ویور یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ ایگزیکٹلی یہی بات علی زیدی صاحب نے کی ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہے, لکھت پڑھت میں سب ہے, اور ہمیں ہرا رہے, ہم آگے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات کی انہوں نے. نہیں, میں نے آج علی زیدی بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے بندے, ہمیں معلوم ہے تمہاری بھی یوسیاں, آپ کی بھی یوسیاں جا رہی ہیں, تو آپ بھی فارم 11 لے کر آئیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس موجود ہیں, میں جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ لے آئیں, ہمارے پاس تو موجود ہیں. 94 یونین کمیٹی, جس میں ہم نہیں, اب میں نے کہا شیئر کر لو, جہاں مجھے میری ضرورت ہے میں دے دوں گا, آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا, اللہ کرے کہ وہ لے آئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ موجود ہیں 94 جیتی ہوئی یونین کمیٹیوں کے, ہمارے پاس آفیشیل ریزلٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط, انگوٹھے کے نشان, شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ موجود ہیں. اس میں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن اگر پیپلز پارٹی زبردستی اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدل رہی ہے, لیکن ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراض MQM کا تھا, ہمارا اس سے پہلے تھا. ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں, الیکشن 2.5 سال ہو چکے, پہلے بھی 6 سال نہیں کرایا تھا, الیکشن کراؤ. اور 50 مسئلے تھے, ہم نے کہا الیکشن کراؤ. لیکن آپ یہ بتائیں یار, یہ تو زیادتی ہے نا کہ جیت چکے, ہم محنت کی, نمبر 1 پارٹی بن گئے. وسیم میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 86-68, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی کا نمبر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 86, پیپلز پارٹی 68. میرا نمبر دیکھیں 94, تو وسیم 94 تو وہ ہے جس کا رزلٹ ٹوٹلی میرے پاس موجود ہے 94. تو یہ ذرا سمجھائیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حافظ صاحب, یعنی پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے کہ 94 یوسیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پورا رزلٹ ہے, یعنی ایک وارڈ اور سب کو ملا کے, تو پھر الیکشن کمیشن اس کے برعکس کیسے اناؤنس کر سکتا ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ تو بتا تو رہا ہوں میں آپ کو, میں بتا تو رہا ہوں, نمبر یہی کر رہا ہے. وہ جو جیت گئے وہ ہروا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بھی کئی سیٹوں میں کیا انہوں نے, میں مانتا ہوں اس بات کو, اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی وہ تو آپ کے اور میرے نمبر کم کر کے اپنے نمبر بڑھا لیں گے اور کہیں گے ہم نے تو جماعت اپنا کراچی میں جو ہے وہ
پیپلز پارٹی نے جتنا تاریخی کام کیا ہے, خدمت کی ہے, اس میں کراچی والوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. اب یہ معاملہ آپ کو, اچھا ابھی فائنلی یہ معاملہ آپ کو جاتا ہے کس طرف لگ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اپنا اکیلا میئر بنا لے گی یا آپ اور پیپلز پارٹی مل کے بنائیں گے, کیا کریں گے؟ بھائی میئر کی بات وسیم بعد میں آئے گی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو, جو ہارا ہے اس کو ہار لو. آپ جیسے بھی جیتے آپ کے جو نمبر ہے میں تسلیم کروں گا, نتیجے تو نہیں بدلو نا یار, پہلے نتیجہ فکس کریں پھر بات ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ نمبر 1 ہے سعید غنی صاحب ابھی ہیں اس کے بعد ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اعتراض ہے تو عدالت چلے جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میرا تو اپنا بھائی ہار گیا یار, پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا اگر مینج کرنا ہو تو اس کو نہ جتوا دیتے ہیں. بھائی دیکھیں وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس رزلٹ موجود ہیں. یہ تو کوئی بھی شریف آدمی دنیا میں دیکھے گا تو بتا دے گا نا کہ یار آپ جیت گئے ہو. یہ تو پریزائڈنگ افسر کا رزلٹ ہے نا. تو الیکشن کمیشن کے پاس ابھی اختیار ہے, ابھی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ کنسولیڈیٹ کرے اور فارم 13 میں اس کو ریکٹیفائی کر دے. ہمیں تسلیم کر لو, پھر اس کے بعد بات کریں گے. اور ورنہ احتجاج کریں گے, الیکشن کمیشن جائیں گے, عدالت جائیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے. آج امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ہلکا نہ لیں, ہمیں اس طرح سے نہیں چلے گا بھائی. بہت چیزیں برداشت کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کرو نا کہ یار آپ ہار گئے ہو تو جیت جاؤ اور جو جیت گیا اسے روا دو. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل اور اگر پیپلز پارٹی اس پہ یہ کہے کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن میں ہمارا اتنا ہی اثر و رسوخ ہوتا تو یار ہم الیکشن نہ آگے کروا لیتے, اس نے ہماری سنی نہیں, ہم تو کہتے رہے آگے کرو, ہماری یہاں یہ نہیں سنی تو ابھی کیا سنے گا؟ بھائی جان جوکھوں پہ جناب کتنی محنت کی ہے. آپ یقین کریں جماعت اسلامی اتنی فائٹ نہ کر رہی ہوتی نا, یہ الیکشن 4 سال بھی نہیں کراتے. ہر جگہ مقابلہ کیا, 3 دفعہ ہائی کورٹ میں, 1 دفعہ سپریم کورٹ میں, 4 دفعہ الیکشن کمیشن میں, آخری وقت میں سیکیورٹی تھریٹ آ گیا اس کا بھی مقابلہ کیا, پھر اس سے پہلے پھر آرڈیننس آنے لگا اس کا بھی مقابلہ کیا, نوٹیفیکیشن آ گیا اس کا بھی مقابلہ کیا, مجبوری کی حالت. پھر جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اسٹینڈ لیتے ہیں تو ہم نے اس کو اوکے کیا. ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزیں لے کر آئے, ہم ٹھیک کریں گے. ہم لا رہے ہیں ٹھیک چیزیں, آپ ٹھیک کریں. ٹھیک نہیں کریں گے تو احتجاج تو ہمارا حق بنتا ہے نا. اب یہ جو بھی ابھی جو نتیجہ ہے جو میں نے بتایا پڑھ کے, اس کو جماعت اسلامی مسترد کرتی ہے. بھائی نتیجہ صحیح لاؤ گے قبول کریں گے, غلط لاؤ گے مسترد کریں گے. یہ نتیجہ جو اب تک آیا یہ صحیح نہیں ہے, 86-68 والا صحیح نہیں ہے. اتنا نہیں ہے, اب یہ پوری 235 ہے نا, 235 ہاں, جس میں 11 پہ الیکشن نہیں ہوا انتقالوں کی وجہ سے. یہ 205 کا بتایا میں نے, یہ 205 کا ہے میں نے بتایا نا آپ کو, 30 کم ہے ابھی. ہاں 205 ہے نا. اب ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایسی ہیں جو انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں پی پی کے حق میں, جو 3 تو میں نے آپ کو یہ بتا دی, 4-5 اور ہیں, یہ تو ہماری ہیں, باقی پی ٹی آئی کی الگ ہیں. یعنی یہ جو 205 ہے اس میں آپ کی کتنی کم بتائی جا رہی ہے؟ ان 205 میں سے آپ کی کتنی کم بتائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے 6 تو ہوں گی, 5 سے 6 ہوں گی, 5-6 ہوں گی. اور پی ٹی آئی کی کتنی کم ہے؟ تو آپ اسے سمجھ لیں نا, اس وقت تک کی پوزیشن میں ہم آ گئے 74 پہ, اور پی پی ہمارے لحاظ سے یعنی صرف جماعت اسلامی کی سیٹیں کم ہونے سے ہو جائے گی 80, اور اگر پی ٹی آئی کی بھی 8-10 لگا لیں تو آپ سمجھیں کہ وہ آ گئے 72 پر, اور پی ٹی آئی آ گئی 45 پر, اور جماعت اسلامی 205 میں سے اس وقت آ گئی تقریباً 74 پہ آپ کے مطابق. اچھا ہماری ٹھیک ہے, ہاں 74 پہ, اور ہمارے پاس یہ 94 کے ریزلٹ موجود ہیں, اور باقی ہمارے جھگڑے ہیں 8-10 سیٹوں پہ جھگڑے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ری پولنگ اور یہ اور وہ الگ ہیں, لیکن یہ وہ ہیں جو نتیجہ آ چکا ہے. اور ایک آخری بات حافظ صاحب, بالکل یہ ساری باتیں آگے, بالکل آخری بات یہ کہ جماعت پیپلز پارٹی کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جماعت سے بات ہو سکتی ہے, میئر کے حوالے سے پی ٹی آئی سے بالکل نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جماعت سے ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں ہو سکتی. اور جماعت کا سٹیٹمنٹ کیا ہے, کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی؟ جماعت کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, ہم اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بڑی پارٹی ہے, اب ظاہر انہوں نے دیکھیں انہوں نے اس کو تو تسلیم کیا ہے نا ان کی لیڈرشپ نے کہ ظاہر جو ڈسٹرکٹ سینٹرل, ایسٹ, کورنگی اور یہ اورنگی ٹاؤن پورا جہاں سے بہت بڑی تعداد میں جیتے تھے, اور ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ کر پی ٹی آئی جیتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے. یعنی میں حافظ صاحب کو یوں کنکلوڈ کر لوں کہ جماعت اسلامی اس وقت کسی سے بھی بات کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہی, جس طرح پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بات کو خارج از امکان قرار دے رہی. نہیں, اگر پیپلز پارٹی اپنے نمبر صحیح کر لے تو ہم بات کریں گے ان سے. ان نمبرز کے ساتھ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی, ان نمبرز کے ساتھ نہیں ہو سکتی, چاہے آپ کو میئرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے. نہیں کوئی یار میئر تھوڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ ایک نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی کو نمبر 2 کیسے بنا سکتے ہیں؟